السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال اور ویلکم ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی عبدالسلام قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سی ٹیٹ کے اردو پیپر کے آبجیکٹیو کوشچنس اور آنسرس کو لے کر۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اخیر تک ویڈیو پر بنے رہیں گے۔ میں چند خوبیاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ میرے چینل پر اردو کیوں پڑھیں یا مجھ سے اردو کیوں پڑھیں۔ نمبر 1، اس لیے کہ میں نے الحمدللہ اردو کی تمام گرامر کو پوری ڈیٹیل اور تفصیل میں پڑھا ہے۔ نمبر 2، یہاں ہر مشکل الفاظ کو ہندی و انگریزی مثالوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، وقت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کا ایک سیکنڈ بھی برباد نہ کروں۔ نمبر 4، الحمدللہ ہر مشکل الفاظ کو توڑنے اور جوڑنے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے جسے آپ ترکیب کہتے ہیں۔ نمبر 5، اس بات کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ سی ٹیٹ کے 30 آبجیکٹیو یعنی معروضی سوالات کے لیے 30 منٹ سے کم وقت لیے جائیں اور 30 منٹ سے کم میں 30 سوالات کو حل کر لیے جائیں۔ تو آئیے بلا تاخیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہدایات: نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ میں نے جو طریقہ پہلے آپ کو بتلایا ہے کہ سب سے پہلے ہم سوالات کے پوائنٹ پر ایک سرسری نگاہ ڈالیں گے، اس کے بعد ہم اقتباسات کو پڑھیں گے تاکہ اقتباس کو پڑھتے وقت یہ سوالات والے پوائنٹ ہمارے ذہن میں اچھی طرح سیٹ ہوتے چلے جائیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے سوالات کے پوائنٹ پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہیں۔ سوال نمبر 91، سائنسدانوں کے خیال میں چاند میں کیا نہیں ہے؟ چاند میں کیا چیز نہیں ہے سائنسداں جو مانتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 92، چاند سورج کی روشنی کیسے منعکس کرتا ہے؟ منعکس کرتا ہے کیسے کھینچتا ہے، کیسے لیتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں گے۔ نمبر 93، چاند زمین کے گرد کس مدار میں گھومتا ہے؟ اسے گرد بھی کہہ سکتے ہیں، گرد بھی کہہ سکتے ہیں۔ مدار کہتے ہیں چاروں طرف جس طرح سے گھومتا ہے، ان کے آس پاس کس طرح گھومتا ہے۔ نمبر 94، چاند کا ہمیں کون سا حصہ نظر آتا ہے؟ یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں گے، اقتباس میں پڑھتے وقت اس کو ہم ذہن میں سیٹ کر لیں گے۔ نمبر 95، خلا سے مراد کون سی جگہ ہے؟ کئی جگہ ہیں، خلا کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 96، چاند سے لائی گئی مٹی اور پتھروں سے کیا پتہ چلا؟ ان کو بھی ہم ذہن میں رکھیں گے، چاند سے لائی گئی مٹی اور پتھروں سے کیا پتہ چلا۔ نمبر 97، تصویر کی جمع کیا ہے؟ یہ چونکہ وہاں پر نہیں ہے اس لیے ہم بتاتے ہیں تصویر کی جمع تصاویر۔ اس 7 کے آخر میں صرف ایک الف کا اضافہ کیا ہے اور بنا دیا اس کی جمع تصاویر۔ یہ تمام کی تمام جمع اس کی صحیح نہیں ہے۔ زمین کا متضاد کیا ہے؟ متضاد اپوزٹ اور وپریت کو کہتے ہیں، تو زمین کا الٹا اور زمین کا اپوزٹ آسمان ہے۔ سوال نمبر 99، سائنسی دور میں کون سا کام کافی بڑھ گیا ہے؟ اس کو ہم اقتباس میں تلاش کریں گے، سائنسی دور میں کون سا کام کافی بڑھ گیا ہے۔ تو آئیے اب ہم ایک تحقیقی نگاہ اور گہری نگاہ اقتباس پر ڈالتے ہیں اور تمام سوالات کو حل کرتے ہیں۔ آج کے سائنسی دور میں چاند کی زمین پر تحقیق کا کام کافی بڑھ گیا ہے۔ ایک سوال حل ہو گیا، کیا کس کی زمین پر؟ چاند کی زمین پر تحقیق کا کام کافی بڑھ گیا ہے، سوال میں پوچھا گیا ہے، ایک سوال ہوا۔ سائنسدانوں کا خیال رہا ہے کہ چاند ایک گول کرہ ہے۔ کرہ کہتے ہیں گیند کو، گول چیز کو۔ سائنسدانوں کا خیال رہا ہے کہ چاند ایک گول کرہ ہے جس میں حرارت ہے، نہ روشنی نہ آکسیجن۔ حرارت کہتے ہیں گرمی کو، ہیٹ کو، تو چاند میں نہ حرارت ہے، نہ روشنی نہ آکسیجن۔ یہ دوسرے سوال کا حل ہو، جواب مل گیا آپ کو۔ نہ حرارت ہے، نہ روشنی نہ آکسیجن نہ نباتات۔ یہ سورج کی روشنی کو آئینہ کی طرح منعکس کرتا ہے، آئینہ کی طرح چمکاتا ہے اور ہمیں چمکتا نظر آتا ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ذرا غور سے دیکھیے تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چاند کا سب سے زیادہ چمکدار حصہ سورج سے بہت زیادہ قریب رہتا ہے۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ چاند کا کون سا حصہ اس کے قریب رہتا ہے یا کون سا حصہ چمکتا ہے؟ جو سورج کے بالکل قریب ہوتا ہے اور جس پر سورج کی پوری کرنیں اور پوری شعاعیں پڑتی ہیں۔ چاند زمین کے گرد بیضوی مدار میں گھومتا ہے۔ بیضوی مطلب انڈے کی شکل میں گھومتا ہے، بیضہ کہتے ہیں انڈے کو۔ ہمیں چاند کا صرف وہ حصہ نظر آتا ہے جس پر پورے طور سے سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ چاند کا کون سا حصہ نظر آتا ہے؟ ہمیں چاند کا صرف وہ حصہ نظر آتا ہے جس پر پورے طور سے سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ سورج کی جتنی حصے پر
چاند کے جتنے حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہی حصہ ہمیں نظر آتا ہے۔ زمین سے چاند تک کا سفر زمین کے ہر سفر سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ خود زمین اور چاند ہر وقت نہایت تیزی کے ساتھ خلا میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ کیا کہا؟ زمین سے چاند کے درمیان جو سفر کرتے ہیں آدمی یا سائنسداں، تو یہ کیا ہے؟ ہر سفر زمین کے ہر سفر سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر ہم زمین پر سفر کریں تو یہ الگ ہے، اور اگر ایک آدمی چاند پر سفر کرے تو وہ الگ ہے۔ مختلف کے معنی الگ، کیونکہ خود زمین اور چاند ہر وقت نہایت تیزی کے ساتھ خلا میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ خلا کہتے ہیں خالی جگہ کو، اس لیے خلا میں ان کا مقام بدلتا رہتا ہے۔ خلا سے مراد وہ جگہ جو ہوا سے خالی ہو، یہ پوچھا گیا ہے خلا کسے کہتے ہیں، تو خلا سے مراد وہ جگہ ہے جو ہوا سے خالی ہو۔ چاند کا سفر ایک خلائی سفر ہے۔ خلائی سفر مطلب ہوا سے خالی حصے والے کا سفر ہے، ایسے حصے کا سفر ہے جس میں ہوا نہیں ہے۔ آج کے انسان نے خود چاند پر اتر کر تصاویر اتاری، راکھ اور پتھر کے نمونے حاصل کیے، ان نمونوں کا تجزیہ کیا۔ تجزیہ کیا مطلب؟ ریسرچ کیا، تحقیق کیا اور انالیسس کیا، جن سے پتہ چلا کہ چاند کی زمین پر کاربن موجود ہے۔ چاند سے لائی گئی مٹی اور پتھروں سے اب پتہ چلا کہ چاند پر کسی قسم کی زندگی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سوال کیا گیا ہے کہ چاند پر کوئی کیا نہیں ہے، چاند پر ایک قسم کی زندگی نہیں ہے۔ جب ہم اس کو تحقیقی نگاہ سے دیکھ لیے، اب جب ہم اقتباس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تمام سوالات فٹافٹ ہم سے حل ہوتے جائیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں سوال نمبر 91۔ سائنسدانوں کے خیال میں چاند میں کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ حرارت ہے، نہ روشنی، نہ آکسیجن، نہ نباتات۔ یہ تمام چیزیں آپ جان رہے ہیں۔ نباتات کسے کہتے ہیں؟ پلانٹس اور پودے کو نباتات کہتے ہیں۔ نمبر 92۔ چاند سورج کی روشنی سے کیسے منعکس کرتا ہے؟ چاند سورج کی روشنی کیسے منعکس کرتا ہے، کیسے اس سے لیتا ہے اور کیسے چمکاتا ہے؟ کس طرح؟ آئینے کی طرح لیتا ہے اور آئینے کی طرح چمکاتا ہے۔ منعکس کہتے ہیں پرتیبمب، ہندی میں پرتیبمب کہتے ہیں اور انگلش میں اسی کو ریفلیکشن کہتے ہیں، منعکس کو۔ سوال نمبر 93۔ چاند زمین کے گرد کس مدار میں گھومتا ہے؟ تو مدار کو انگلش میں ککشا بولتے ہیں اور انگلش میں اوربٹ بولتے ہیں۔ مدار کے معنی ککشا اور اوربٹ۔ تو چاند زمین کے گرد کس مدار میں گھومتا ہے، کس طرح گھومتا ہے، کس طرح اس کے آس پاس چکر لگاتا ہے، کس طرح؟ بیضوی مدار میں، انڈے کی شکل میں گھومتا ہے۔ سوال نمبر 94۔ چاند کا ہمیں کون سا حصہ نظر آتا ہے؟ کون سا حصہ نظر آتا ہے؟ جس پر پورے سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، جس پر پورے سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ سوال نمبر 95۔ خلا سے مراد کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ جو ہوا سے خالی ہو۔ خلا سے مراد وہ جگہ جو ہوا سے خالی ہو، ابھی ہم اقتباس میں پڑھے ہیں۔ سوال نمبر 96۔ چاند سے لائی گئی مٹی اور پتھروں سے کیا پتہ چلا؟ کیا پتہ چلا؟ کہ چاند پر کسی قسم کی زندگی نہیں ہے۔ سوال نمبر 97۔ تصویر کی جمع کیا ہے؟ تصویر کی جمع تصاویر ہے۔ یہ تمام ان کے غلط جمع کو بیان کیا گیا ہے، صحیح جمع تصاویر ہے۔ زمین کا متضاد کیا ہے؟ متضاد کے معنی الٹا اور اپوزٹ، تو زمین کا اپوزٹ آسمان۔ سوال نمبر 99۔ سائنسی دور میں کون سا کام کافی بڑھ گیا ہے؟ کون سا کام کافی بڑھ گیا ہے؟ چاند کی زمین پر تحقیق کا کام کافی بڑھ گیا ہے۔ چاند کی زمین پر تحقیق کا کام کافی بڑھ گیا ہے۔ آئیے اب دوسرے اقتباس کو فٹافٹ لیتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم سوال کے پوائنٹ کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اقتباس کو پڑھ کر جواب کو حل کریں گے۔ سوال نمبر 100۔ شاعر اپنے محبوب سے کیا شکایت کر رہا ہے؟ ایک نظم پیش کیا گیا، اس نظم میں ہم پڑھیں گے کہ شاعر اپنے محبوب سے کیا شکایت کر رہا ہے۔ نمبر 101۔ شاعر کا بندگی میں بھلا کیوں نہ ہوا؟ ان تمام وجہ میں سے کیا وجہ ہے کہ شاعر کا بندگی اور عبادت کرنے میں بھلا نہیں ہوا؟ 102۔ محبوب کے آنے کی خبر سن کر کیوں اداس ہے؟ شاعر محبوب کے آنے کی خبر سن کر کیوں اداس ہے؟ سوال نمبر 103۔ حق کی جمع ہے کیا ہے؟ حق کی جمع حقوق ہے، حقوق۔ سوال نمبر 104۔ حق تو ہے کہ حق خالی جگہ نہ ہوا، کیا نہ ہوا؟ ہم اس کو اقتباس میں دیکھیں گے۔ نمبر 105۔ پہلے مصرعے میں شاعر نے کس کو درد کا منت کش نہ ہونے دیا؟ پہلے مصرعے میں شاعر نے کس کو درد کا منت کش نہ ہونے دیا؟ اس کا جواب بھی ہم اقتباس میں لیں گے۔ تو آئیے اقتباس کو ایک گہری نگاہ اور تحقیقی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ نظم ہے، یہی نظم اقتباس کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا۔
درد منت کس کے بارے میں کہا گیا؟ دوا نہ ہوا، یہ ایک سوال کیا گیا، درد منت کشے دوا نہ ہوا۔ کش کہتے ہیں آدمی کو، شخص کو، نہیں سوری، کش کے معنی کھینچنا، چھوٹی سین سے کش جو ہوتا ہے اس کو معنی آدمی اور شخص کے آتے ہیں۔ منت کہتے ہیں نظر ماننا، کوئی چیز آدمی جو مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، اسی کو منت کہتے ہیں، نظر کہتے ہیں۔ تو درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو؟ یہ پوچھا گیا ہے کہ شاعر کس کو جمع کرنے کی شکایت کر رہا ہے؟ کس کے؟ رقیبوں کی جمع کرنے کی شکایت کر رہا ہے۔ ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، تماشا آپ سمجھ رہے ہیں، گلا کہتے ہیں شکوہ، شکایت کو۔ ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، ہے خبر گرم ان کے آنے کی، کن کے آنے کی؟ محبوب کے آنے کی خبر بازار میں گرم ہے، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ محبوب کے آنے کی خبر تو ہے لیکن گھر میں بوریا بھی نہیں ہے۔ تو یہ سوال کیا گیا کہ گھر میں کیا نہیں ہے اور شاعر کیوں اداس ہے؟ تو بوریا نہ ہونے کی وجہ سے اداس ہے۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ یہ سوال کیا گیا ہے کہ بندگی میں شاعر کا بھلا کیوں نہ ہوا؟ نمرود کی خدائی کی وجہ سے بھلا نہ ہوا۔ یہ غلط لکھا ہوا، جن نہیں جان ہے، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، مطلب اللہ نے جان دی تھی، اللہ کے نام پر ہم نے قربان کر دی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ خالی جگہ میں پوچھا گیا ہے کہ خالی جگہ کیا نہ ہوا؟ حق ادا نہ ہوا۔ اب آئیے سوالات کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 100، شاعر اپنے محبوب سے کیا شکایت کر رہا ہے؟ کیا شکایت کر رہا ہے؟ رقیبوں کے جمع کرنے کی شکایت کر رہا ہے۔ رقیب کہتے ہیں دشمن کو، تو آپ لوگ دشمن کو کیوں جمع کیے ہوئے ہیں؟ شاعر کو یہی شکایت ہے، یا اپنے محبوب سے شکایت ہے کہ اس کا محبوب شاعر کے دشمنوں کو جمع کرتا ہے، یہی شکایت ہے۔ تو شاعر اپنے محبوب سے کیا شکایت کر رہا ہے؟ رقیبوں کی جمع کرنے کی شکایت کر رہا ہے۔ سوال نمبر 101، شاعر کا بندگی میں بھلا کیوں نہ ہوا؟ نمرود کی خدائی کی وجہ سے بھلا نہیں ہوا۔ ابھی نظم میں پڑھ کے آئیں آپ۔ محبوب کے آنے کی خبر سن کر کیوں اداس ہے؟ اس لیے کہ گھر میں بوریا نہیں ہے۔ محبوب کے آنے کی خبر گرم ہے اور ان کے شاعر کے گھر میں بوریا تک نہیں ہے، اس وجہ سے ناراض ہیں، اس وجہ سے اداس ہے۔ حق کی جمع کیا ہے؟ حق کی جمع حقوق ہے، یہ باقی تمام جمع غلط ہے۔ 104، حق تو ہے کہ حق خالی جگہ نہ ہوا، کیا نہ ہوا؟ حق تو ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ والا حق تو ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پہلے مصرے میں شاعر نے کس کو درد کا منت کش نہ ہونے دیا؟ کس کو نہ دیا؟ دوا کا منت کش نہ ہونے دیا۔ پہلے مصرے میں شاعر نے کس کو درد کا منت کش نہ ہونے دیا؟ دوا کا منت کش نہ ہونے دیا۔ تو یہ اقتباسات کے تمام سوالات الحمدللہ ہمارے حل ہو گئے ہیں۔ آئیے اب پیڈاگوجی کے سوالات کو فٹافٹ حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 106 سے، سوال نمبر 106، مادری زبان پر مبنی کثیر لسانیات کیا ہے؟ مادری زبان آپ سمجھتے ہیں ماتر بھاشا، مدر ٹنگ کو مبنی کہتے ہیں آدھارت، تو ماتر بھاشا آدھارت کثیر لسانیات کیا ہے؟ کثیر لسانیات مطلب بہو بھاشکتا کیا ہے؟ ہندی میں پورا کیا کہیں گے آپ؟ ماتر بھاشا آدھارت بہو بھاشکتا کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ یہ ہے کہ پہلے مادری زبان پھر مزید زبانوں کی آموزش کی جائے، سب سے پہلے مادری زبان سکھائی جائے، اس کے بعد پھر دوسری زبانوں کو سکھایا جائے، یہی اس کا کریکٹ جواب ہے۔ صرف مادری زبان کی آموزش نہیں، مادری زبان کے ذریعہ آموزش یہ بھی نہیں، بہت سی زبانوں اور غیر ملکی زبانوں کی مادری زبان کے طور پر آموزش یہ بھی نہیں۔ تو سب سے کریکٹ جواب کیا ہے؟ پہلے مادری زبان پھر مزید زبانوں کی آموزش۔ سوال نمبر 107، اسکول کی تعلیمی پالیسی میں زبان جانی جاتی ہے، اسکول میں جو تعلیمی پالیسی بنائی گئی ہے اس میں کیا مانی جاتی ہے؟ کثیر لسانی تعلیم، تعلیم میں زبان، کثیر لسانی مطلب وہی بہو بھاشکتا، تعلیم میں زبان، مادری زبان پر مبنی کثیر لسانیات، سہ لسانی فارمولہ نہیں۔ تو اسکول کی تعلیمی پالیسی کیا کہتی ہے کہ سہ لسانی فارمولہ، کوئی بھی آپ کو 3 زبان آنا چاہیے، خواہ آپ انڈیا کے کسی بھی اسٹیٹ سے ہوں، آپ کو 3 زبانیں آنی چاہیے، کوئی بھی 3 زبان آپ کو آنا چاہیے۔ تو تعلیمی پالیسی کیا ہے؟ سہ لسانی فارمولہ ہے۔ سوال نمبر 108، کل زبان کے نظریے سے مراد ہے، کل زبان کے نظریے سے کیا مراد ہے؟ ایک مفروضہ، مفروضہ کہتے ہیں مانی ہوئی بات کو، فرض کر لیجئے، مان لیجئے ایک بات، تو ایک مفروضہ کے آموزگار پہلے حروف اور آواز، پھر لفظ، فقروں اور پھر جملوں کے توسط سے زبان سیکھتے ہیں۔ نمبر 2، ایک مفروضہ کے آموزگار زبان کی آموزش زبان کی مختلف اکائیوں اور چھوٹی اکائیوں جیسے آواز اور حروف وغیرہ کو سمجھ سے
समझने से करते हैं। नंबर 3, एक मफरूज़ा के ज़बान की आमोज़ी सबसे छोटी इकाई हरूफ तहज्जी से शुरू होती है। और नंबर 4, एक मफरूज़ा की तमाम ज़बानें एक ही तरीक़े से सीखी जाती हैं। तमाम ज़बानें एक ही तरीक़े से नहीं सीखी जाती, गलत है ये। सही क्या है? सही ये नहीं, ये वाला सही है, नंबर 2 वाला सही है। एक मफरूज़ा के आमोज़गार ज़बान की आमोज़ी ज़बान की मुख्तलिफ़ इकाइयों, मुख्तलिफ़ इकाई कहते हैं छोटी छोटी बातों को, और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ और हरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। सबसे पहले जब कोई बच्चा ज़बान सीखता है तो सबसे पहले हरूफ नहीं सीखता, क्या सीखता है? आवाज़ को सुनता है, पहचानता है, उसके बाद हरूफ वगैरह को समझने से वो ज़बान का आमोज़गार बनता है, ज़बान को सीखने वाला बनता है। तो ये इस वजह से दुरुस्त है कि सबसे पहले इसमें आवाज़ के बारे में ज़िक्र किया गया, सबसे पहले आवाज़ को सीखता है। ये गलत क्यों है कि यहाँ सबसे पहले हरूफ को बताया गया है? तो सबसे पहले हरूफ नहीं होती हैं, सबसे पहले क्या होती हैं? आवाज़ें होती है। सबसे पहले बच्चा आवाज़ को सुनता है, सीखता है, उसके बाद फिर हरूफ को सीखता है। तो इस वजह से कौन सा सही है? सही है ये नंबर 2 वाला, सबसे पहले आवाज़, उसके बाद हरूफ, और उसके बाद वगैरह वगैरह चीज़ों को सीखता है। तो कौन सा तरीक़ा सही हुआ? कुल ज़बान के नज़रिए से मुराद क्या है? एक मफरूज़ा के आमोज़गार ज़बान की आमोजिश ज़बान की मुख्तलिफ़ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ और हरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले आवाज़, उसके बाद हरूफ, और उसके बाद जुमले वगैरह सीखता है। सवाल नंबर 109, ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया, रवैया कहते हैं तरीक़े को ही, ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को ज़बान की आमोजिश का एक उनसुर तस्लीम करता है? उनसुर कहते हैं छोटी चीज़ को, और आमोजिश आप जानते ही दूसरी ज़बान सीखने के बारे में आमोजिश को इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया, कौन सा तरीक़ा याद करने को ज़बान की आमोजिश का एक उनसुर तस्लीम करता है? साख्तियाती रवैया, बनावटी, क़वाइद के अज्जा के तर्जमे का रवैया, तरसीली रवैया, और कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल। तो इनका करेक्ट और दुरुस्त जवाब क्या है? क़वाइद के अज्जा के तर्जमे का रवैया। क्योंकि जब इंसान क़वाइद को सीखता है तो ये मान लिया जाता है, ये तस्लीम कर लिया जाता है कि ज़बान के एक छोटे उनसुर को वो सीख चुका है। मेन पॉइंट यहाँ क्या है? ज़बान की आमोजिश का एक उनसुर तस्लीम करता है। किसको एक उनसुर, एक छोटा हिस्सा तस्लीम करता है? क़वाइद के अज्जा के तर्जमे का रवैया, इसको एक छोटा उनसुर तस्लीम किया जाता है कि एक बच्चा जब क़वाइद को सीख गया तो गोया कि वो एक ज़बान की आमोजिश के बारे में एक छोटा सा उनसुर सीख गया, तस्लीम किया जाता है इसको, क़वाइद के अज्जा के तर्जमे को। अज्जा ये जुज़ की जमा है, छोटे छोटे हिस्से को कहते हैं, तर्जमा ट्रांसलेशन को कहते हैं। सवाल नंबर 110, काविया ज़बान की उस्ताद है, वो आमोज़गारों से मौजू की मुनासबत से, मौजू मतलब विषय के बारे में, विषय की मुनासबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हों। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? मेन पॉइंट है यहाँ जोड़ने के बारे में। कुछ ऐसे अल्फाज, मुनासिब अल्फाज ढूंढने के लिए कहती है जो किसी लफ्ज़ के पहले या बाद में जोड़े जाते हैं। तो जोड़ना किसको कहते हैं? तरकीब को जोड़ना कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तरकीब लफ्ज़ी, लफ्ज़ों का हाल नहीं, लफ्ज़ों का खेल नहीं, लफ्ज़ बनाना नहीं। तो सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या है? जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हों। तो जोड़ना किस में पाया जाता है? तरकीब लफ्ज़ी में जोड़ना पाया जाता है। इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। सवाल नंबर 111, उस्ताद अपने आमोज़गारों की ज़बान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। क्या है? सवाल तैयार करता है। वह इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। जाँच के इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? क्या एक सवाल तैयार किया और सवाल में चंद लफ्ज़ों के बाद, 5 लफ्ज़ों के बाद एक लफ्ज़ को छोड़ दिया और फिर बच्चे से पूछ रहा है कि उस छूटे हुए लफ्ज़ को मालूम करो। इस तरीक़ेकार को क्या कहेंगे? इक़्तिबास को समझने के लिए पढ़ना, फ़रहंग की जांच करना, खाली जगहों को पुर करना, और क्लोज टेस्ट। तो सबसे मुनासिब इनका और सबसे सही जवाब क्या है? क्लोज टेस्ट। क्यों? इसलिए कि टेस्ट कहते हैं सवाल को, पर्चे को और क्वेश्चन को, और क्लोज कहते हैं खाली जगह को। तो टेस्ट के माने सवाल, क्वेश्चन, इम्तिहान, और क्लोज के माने भरना, खाली जगह भरना। तो ये सवाल किस लिए तैयार किया गया है? खाली जगह भरने के मुतालिक सवाल किया जा रहा है। तो सबसे मुनासिब और सबसे करेक्ट जवाब क्या हुआ? क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट ही इसका सही जवाब है। ये तमाम चीज़ें उससे मेल नहीं खाती हैं। इक़्तिबास को समझना, फ़रहंग की जांच, खाली जगहों को पुर करना, ये मिलता जुलता है लेकिन उससे ज़्यादा
کریکٹ کیا ہے؟ چونکہ سوال کیا جا رہا ہے تو سوال ٹیسٹ کو کہتے ہیں اور کلوز کہتے ہیں خالی جگہ بھرنے کو، تو اس لیے یہ سب سے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 112، بولنے میں صحیح لفظ کو صحیح ترتیب اور تلفظ سے استعمال کرنا کیا ہے؟ اب دھیان دیں، صحیح لفظ ہو، صحیح ترتیب ہو، ترتیب کہتے ہیں سیٹنگ کو، اور تلفظ بھی صحیح ہو، مطلب صحیح پروننسیشن ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس استعمال کو بدن زبان، بدن زبان، باڈی لینگویج، بولنے کا طریقہ، زبان کا عمل، مستعمل زبان۔ تو کیا ہے؟ یہ بولنے کا طریقہ ہے۔ بولنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ لفظ بھی صحیح ہو، ترتیب یعنی سیٹنگ بھی صحیح ہو، اور پروننسیشن بھی صحیح ہو، یہی بولنے کا طریقہ ہے۔ تو کریکٹ اور درست جواب کیا ہے؟ آپشن نمبر 2، بولنے کا طریقہ۔ سوال نمبر 113، کہانی کہنے کو بطور تدریسیاتی آلۂ کار استعمال کیا جاتا ہے؟ کلاس میں جو کہانی سنائی جاتی ہے اس کو کس طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ تدریسیاتی آلۂ کار، آلہ کہتے ہیں اوزار کو، کار کہتے ہیں کام کو، اور تدریسیاتی مطلب ٹیچنگ۔ تو کلاس میں جو کہانی سنائی جاتی ہے وہ خواہ مخواہ اور بغیر کسی مقصد کے نہیں سنائی جاتی۔ کس وجہ سے سنائی جاتی ہے؟ بطور تدریسیاتی آلہ، گویا کہ پڑھانے کا ایک اوزار بنا کر کہانی کو سنایا جاتا ہے، ایک خاص مقصد ہوتا ہے اس کا۔ کہانی کہنے کو بطور تدریسیاتی آلۂ کار مطلب پڑھانے کا ایک آلہ بنا کر کہانی کہنے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ آلۂ کار کس طرح ہوتا ہے؟ سننے کی سرگرمی میں بچوں کو شامل کرنے کے لیے، بچوں میں بولنے کی مہارت کو فروغ دینے کے لیے، زبان و ادب کی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے، یا کلاس روم میں نظم و ضبط بنائے رکھنے کے لیے۔ نہیں، کہانی سنانے کا مقصد نظم و ضبط کو بنانا نہیں ہوتا۔ کہانی سنانے کا مقصد صرف بچوں کو بولنے کی مہارت دینا نہیں ہوتا، اور کہانی سنانے کا مقصد صرف سننے کی سرگرمی میں بچوں کو شامل کرنا نہیں ہوتا۔ سوال آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہے کہ زبان و ادب کی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے، چونکہ کہانی کے اندر کیا ہوتی ہے؟ زبانیں استعمال ہوتی ہے اور ادب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ادب کہتے ہیں ساہتیہ کو، مطلب اچھے اچھے الفاظ اور اچھے اچھے ڈکشنری اور شبد کوش اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو کہانی سنانے کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ زبان و ادب کی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے۔ فروغ کہتے ہیں بڑھاوا دینا، گرو کرنا کسی چیز کو۔ تو سوال نمبر 113 کا صحیح اور درست جواب کیا ہوا؟ آپشن نمبر 3۔ سوال نمبر 114، سیاق میں قواعد سے مراد ہے؟ سیاق کہتے ہیں بعد میں آنے والی چیز کو، قواعد آپ جانتے ہیں گرامر، تو سیاق میں قواعد بعد میں پیش کیے جائیں اور اس سے پہلے کچھ الفاظ ہو تو یہی ہوا سیاق میں قواعد، مطلب قواعد بعد میں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مشق و عمل سے قواعد کی آموزش، مشق کرنا، پریکٹس کرنا اور عمل کرنا، اس کے ذریعے قواعد کو سیکھنا، یہ مقصد ہے۔ پہلے قواعد کے اصول، پھر ان کے عمل کی آموزش۔ نمبر 3، سیاق میں دیکھے اور پڑھے جانے والے فطری زبان کی مثالوں سے آموزش۔ نمبر 4، ایسے ساختیاتی انداز میں زبان کی آموزش جس میں آموزگار سطح کے لحاظ سے ترقی کرتا ہے۔ تو سب سے اس کا مناسب اور درست جواب کیا ہے؟ سیاق میں دیکھے اور پڑھے جانے والے فطری زبان کی مثالوں سے آموزش۔ یہاں بھی سیاق ہے اور یہاں بھی سیاق ہے۔ سیاق کیا معنی؟ بعد میں آنا۔ سیاق میں دیکھے اور پڑھے جانے والے فطری زبانوں کی مثالوں سے آموزش، مطلب فطری زبان، مادری زبان، پراکرتک زبان، ان کے ذریعے، ان کی مثالوں کے ذریعے سے زبان کو سکھائی جائے اور اس کے بعد قواعد بتلائے جائیں۔ تو سیاق کے معنی میں نے کیا بتایا؟ بعد میں، قواعد بعد میں بتائے جائیں، اور پہلے کیا ہو؟ قواعد سے پہلے کیا ہو؟ فطری زبانوں کی مثالیں ہوں، فطری زبانوں کی مثالوں سے آموزش ہو اور بعد میں پھر قواعد بتلائے جائیں۔ تو اس وجہ سے سب سے درست جواب سوال نمبر 114 کا سیاق میں دیکھے اور پڑھے جانے والے فطری زبان کی مثالوں سے آموزش۔ سوال نمبر 115، درج ذیل میں سے کون مطالعے کی مہارت نہیں ہے؟ مطالعہ کہتے ہیں اسٹڈی کرنے کو، لیکچر کے دوران نوٹ لینا، لیکچر کہتے ہیں پڑھانے کو، اسپیچ دینے کو، اس کے درمیان کوئی نوٹ لینا، کوئی اہم بات بتانا، پوائنٹ کی بات بتانا، پڑھنے کے دوران نوٹ لینا، پڑھنے کے دوران کوئی اہم چیز کو نوٹ کر لیا، مین پوائنٹ کو نوٹ کر لیا، لکھ لیا۔ تحقیق کا خاکہ تیار کرنا، کسی چیز کی تحقیق کر رہا ہے، انالیسس کر رہا ہے اور اس کا ایک خاکہ تیار کر لیا، اور کسی پروگرام کا ایجنڈا تحریر کرنا۔ تو جواب کیا ہے؟ منفی ہے، نگیٹو جواب ہے، نہیں نگیٹو سوال ہے تو نگیٹو جواب بھی ہوگا۔ درج ذیل میں سے کون مطالعے کی مہارت نہیں ہے؟ یہ سب تو مطالعے کی مہارت ہے، لیکچر کے دوران نوٹ لینا، پڑھنے کے دوران نوٹ لینا، تحقیق کا خاکہ تیار کرنا، یہ سب کیا ہے؟ مطالعے کی مہارت ہے۔ مطالعے کی مہارت کون نہیں ہے؟ کسی پروگرام کا ایجنڈا تحریر کرنا،
تو پروگرام کے بارے میں جو ایجنڈا تیار کیا جاتا ہے وہ مطالعے سے متعلق نہیں ہوتی، مطالعے کے بارے میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے کیا ہے، یہ مہارت نہیں ہے، مطالعے کی مہارت نہیں ہے۔ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 4۔ سوال نمبر 116، درسی کتابوں کے مصنفین ہمیشہ نثری اقتباس، نظم، بیانیہ کو اور اصلی تحریروں کو اپنی کتابوں میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ درسی مطلب سلیبس کی کتاب، کلاس کی کتاب کے مصنفین، رائٹر، لکھنے والے ہمیشہ نثری اقتباس، نثری کہتے ہیں کہانی کو اور اقتباس کہتے ہیں پیسج کو یا گدیانس کو، تو سلیبس والی کتابوں کے رائٹر ہمیشہ نثری اقتباسات کو، کہانی والے اقتباسات اور پیسج کو، نظم کو، بیانیہ کو اور اصلی تحریروں کو اپنی کتابوں میں شامل کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 1، وہ مستند اور فطری زبان میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، درسی کتابوں کے مصنفین انہیں پسند کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ مشق تیار کرنے میں معاون ہوتی ہیں۔ اور نمبر 4، وہ مطالعے کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ تو سب سے مناسب اور درست جواب ہے وہ مستند اور فطری زبان میں ہوتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ مستند۔ مستند کہتے ہیں قابل بھروسہ، جس کے پیچھے کوئی دلیل ہو، تو وہ مستند ہوتی ہے اور فطری زبان میں ہوتی ہے۔ فطری مطلب پراکرتک بھاشا میں ہوتی ہے، نیچرل لینگویج میں ہوتی ہے۔ تو سب سے درست یہ ہے۔ یہ سب درست کیوں نہیں ہے؟ درسی کتابوں کے مصنفین انہیں پسند کرتے ہیں، تو کتابوں کے مصنفین کو صرف پسند کرنا اور سلیبس میں شامل کر لینا یہ بات کافی نہیں ہے۔ مشق تیار کرنے میں معاون ہوتی ہے، صرف مشق کی بنا پر اس کتاب کو سلیبس میں شامل کر لیا جائے ایسا نہیں ہوگا۔ وہ مطالعے کے لیے موزوں ہوتی ہے، یہ بھی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ سب سے مین پوائنٹ کیا ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں نثری اقتباس، نظم، بیانیہ، اصلی تحریر یہ مستند ہوتی ہے، قابل بھروسہ ہوتی ہے اور فطری زبان میں ہوتی ہے، پراکرتک لینگویج میں ہوتی ہے۔ تو اس کا آپشن نمبر 1، سوال نمبر 116 کا صحیح جواب آپشن نمبر 1 ہے۔ سوال نمبر 117، درج ذیل کام کو کیا کہتے ہیں؟ استاد اپنی رفتار سے متن کو پڑھ کر سناتا ہے اور آموزگار گروپ میں جلدی جلدی کچھ نکات لکھتے اور پھر بعد میں متن کی دوبارہ تشکیل کرتے ہیں۔ استاد متن کو پڑھ رہا ہے اور بچے یعنی سیکھنے والے، آموزگار سیکھنے والے بچے گروپ میں جلدی جلدی کچھ نکات کہتے ہیں اہم پوائنٹ کو، مین پوائنٹ کو لکھتے اور پھر بعد میں متن کی دوبارہ تشکیل کرتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ املا کہیں گے، قواعد کا املا کہیں گے، دوبارہ لکھنے کا کام، یا باہمی املا۔ باہمی مطلب آپس میں مل کر۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ قواعد کا املا۔ استاد جب اپنی رفتار سے پڑھا رہا ہے متن کو اور بچے کیا کرتے ہیں؟ کچھ نکات کو، مین پوائنٹ کو لکھتے ہیں۔ تو مین پوائنٹ وہ کیا ہے؟ قواعد ہے۔ ان اقتباسات کے درمیان یا ان کہانی اور نثر کے درمیان مین نکات جو نکال کے لکھ رہا ہے بچہ، وہ کیا ہے؟ وہی قواعد ہے، قواعد کو وہ لکھ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قواعد کا املا ہے۔ دوبارہ لکھنا نہیں ہے، باہمی املا نہیں ہے، املا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ قواعد کا املا، وہ قواعد کو نوٹ کر رہا ہے بچہ۔ سوال نمبر 118، پہلی زبان کو فروغ دینے سے عموماً کیا مراد لیتے ہیں؟ پہلی زبان کو فروغ دینا مطلب اپنے آپ سیکھنا۔ کہتے ہیں نا کہ پہلی زبان بچہ کیسے سیکھتا ہے؟ اپنے آپ ہی ماحول سے کھیل کود کر اور آپس میں تعامل کے ذریعے سے سیکھ لیتا ہے۔ تو پہلی زبان کو فروغ دینے سے عموماً کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ بچہ اپنے آپ سیکھے گا، آموزش نہیں ہوگا۔ آموزش تو دوسری زبان کے متعلق ہوتا ہے، صرف فروغ نہیں، صرف واقف ہونا، خبردار ہونا نہیں، کیا ہوگا؟ اپنے آپ سیکھنا۔ سوال نمبر 119، پہلی جماعت کے استاذ کے کلاس میں مختلف مادری زبان بولنے والے بچے ہیں۔ پہلی جماعت کا درجہ ہے اور اس میں ظاہر بات ہے کوئی ہندی بولنے والا، کوئی اردو بولنے والا اور کوئی مختلف زبان بولنے والا ہے۔ یا اگر اسٹیٹ لیول پر دیکھ لیں تو ہر اسٹیٹ میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جن کی زبان لکھی پڑھی نہیں جاتی ہے، وہ ایسے بچے بھی آ گئے۔ تو پہلی جماعت کے استاذ کے کلاس میں مختلف مادری زبان بولنے والے بچے ہیں۔ استاد ان بچوں سے مختلف مادری زبانوں میں آداب و تسلیم کے تبادلے کے لیے کہتا ہے۔ آداب و تسلیم مطلب سلام کلام کرنے کے لیے کہتا ہے، تبادلے ایک دوسرے سے سلام اور جواب دینے کے لیے کہتا ہے۔ اس طرح طلباء روز مختلف زبانوں کے نئے الفاظ سے متعارف ہوتے ہیں۔ متعارف ہوتے ہیں مطلب انٹروڈکشن ہوتا ہے، آج یہ زبان سیکھا، کل یہ زبان سنا، اس طرح سے۔ اس طرح استاد کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے کہ ان تمام بچوں کو جو مختلف زبان کے بچے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے، جواب دینے کے لیے کہتا ہے۔ سلام کا مطلب آپ اسلامی سلام ہی نہ مانیں، بلکہ ہر لینگویج اور ہر زبان کا سلام الگ ہوتا ہے۔ انگریزی بچے ہیں تو گڈ مارننگ کہیں گے، گڈ نائٹ کہیں گے، اور اگر اپنے ایریے کا یا جھارکھنڈ کے سنتھالی لوگ ہیں تو وہ جوہار کہیں گے۔ ہمارے ہندو بھائی ہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ پرنام کہیں گے۔ تو سلام اور آداب و تسلیم میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں۔ تو استاد کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے؟ کثیر لسانیت بطور ماخذ، بہت سی زبانیں جاننا،
تنوع بطور حکمت عملی یک لسانیت، یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا، ایک لسانیت ایک زبان سکھانا مقصد نہیں ہے۔ تنوع مختلف چیزوں کو سکھانا بطور حکمت عملی، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے۔ بہت سی زبانیں جاننا، صرف جاننا نہیں، کثیر لسانیت بطور مآخذ، مآخذ کے طور پر کئی زبانوں کو سکھانا چاہ رہا ہے وہ، یہی مقصد ہے۔ مآخذ کہتے ہیں سورسز کو اور سروت کو، تو کثیر لسانیت بطور مآخذ مطلب کئی زبانیں سکھانا چاہ رہے سروت کے طور پر اور سورسز کے طور پر، یہ سب سے درست جواب ہے۔ سوال نمبر 120، درج ذیل میں سے کون آموزگاروں کو زبان سے متعارف کرانے کا مثالی طریقہ نہیں ہے؟ نگیٹو سوال ہے۔ ان چیزوں میں سے کون آموزگاروں کو مطلب سکھانے والوں کو بچوں کو زبان سے متعارف کرانے کا، زبان کے بارے میں پریچے دینے کا یا انٹروڈکشن دینے کا مثالی طریقہ نہیں ہے؟ نظم اور گانے، مستعمل لفظ اور چھوٹے جملے، حروف تہجی کے حروف کی تدریس، بولنے اور سننے میں شرکت۔ تو نظم اور گانے، ان کے ذریعے سے کسی زبان کو متعارف کرایا جاتا ہے۔ اگر آپ اردو کے بارے میں بتائیں گے کسی کو کہ اردو زبان کیسی ہے، تو اردو کا آپ نظم گا کر سنائیں گے، گانا گا کر سنائیں گے۔ اردو میں استعمال ہونے والے لفظ اور چھوٹے چھوٹے جملے ان کو بتائیں گے کہ اردو کے ایسے جملے ہوتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بولنے اور سننے میں شرکت کروائیں گے، جس مجلس میں اردو بولی جاتی سنی جاتی اس میں آپ اس کو بیٹھنے کے لیے کہیں گے، بلائیں گے، جس کے ساتھ آپ اردو زبان کا تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تینوں تو صحیح ہے، 1، 2 اور 4 صحیح ہے۔ صحیح کون نہیں ہے؟ حروف تہجی کے حروف کی تدریس۔ اگر آپ اردو زبان یا کوئی بھی زبان کے بارے میں کسی کو متعارف کرائیں گے، انٹروڈکشن دیں گے، تو کیا کریں گے؟ حروف تہجی کے حروف کی تدریس، الف با پڑھ کر سنائیں گے، یا کو کھو گو گھو ان کو پڑھ کر سنائیں گے، یا ABCD پڑھ کر سنائیں گے۔ اس کے ذریعے تو تعارف نہیں ہو سکتا۔ تو نگیٹو سوال کا صحیح جواب کیا ہے؟ حروف تہجی کے حروف کی تدریس، اس کے ذریعے سے متعارف نہیں کرایا جاتا ہے، اور سوال نمبر 120 کا یہی آپشن نمبر 3 صحیح جواب ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کافی پسند کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر فرمائیں، اور CTET کے متعلق ہر طرح کے سوالات و جوابات کے لیے، خواہ وہ آبجیکٹیو ہو، پیڈاگوجی سے متعلق ہو، قواعد اور گرامر سے متعلق ہو، یا کسی بھی طرح سے ہو، ان تمام سوالات و جوابات کے لیے آپ ہمارے چینل علمی گلدستہ کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔